دولت حفظ قرآن مبارک ہو مبارک ہو، دولت حفظ قرآن مبارک ہو مبارک ہو، یہ تکمیل حفظ قرآن مبارک ہو مبارک ہو۔ وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، ابھی ہمارا یہ پروگرام شروع ہوا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور بظاہر کافی دیر تک چلنے والا ہے۔ میں مسلسل اسفار کی وجہ سے منتظمین سے اور داعی سے گزارش کر کے آپ لوگوں سے پہلے خطاب کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اس لیے صدارت اور صدارتی خطاب سب سے اخیر میں ہوتا ہے، تاہم ضرورت کی وجہ سے اسے مقدم بھی کر لیا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے محترم قاری صاحب نے بہت اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی۔ قرآن مجید جب اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ دلوں کی جلا کا سبب بنتا ہے اور دل اور دماغ کو روشن کرتا ہے۔ اور پھر نعت خواں نے بھی بہت عمدہ کلام پیش کیا اور حضور علیہ السلام کے عشق و محبت میں ڈوب کر آپ کا تذکرہ کیا۔ ہمارے مولانا الیاس صاحب زیدہ مجدہ زیدہ رشدہ گزشتہ چند برسوں میں مشاعروں کی نظامت کر کے بہت ہی صاف ستھری اور دھلی زبان بنا لیے ہیں، اور القاب و آداب ان کے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ پاک ان کی صلاحیتوں اور خدمتوں کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کچھ زیادہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے بات نہیں کروں گا۔ کچھ ضروری باتیں ہیں جس کا ڈھنڈورا سارے ملک میں پیٹ رہا ہوں، آپ کے سامنے بھی اسی کو دہرا دوں گا، اسی کو عرض کر دوں گا، اور وہ بھی بہت اختصار کے ساتھ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جلسہ مدرسے کا ہے۔ کچھ طلباء نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے اور آج وہ حافظ قرآن ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ چھوٹی موٹی تقریب منعقد کر کے ان کا اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے۔ یہ کتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ اصل اعزاز حافظوں کا محشر میں انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کے مجمع میں اللہ تبارک و تعالی شانہ خود کرے گا، اور اسی کے لیے جینا ہے، اور اسی کے لیے قرآن پڑھنا ہے، اور اسی کے لیے حافظ بننا ہے۔ میں ابھی مہاراشٹر کے برار کے علاقوں کے دورے پر تھا، اور اس سے پہلے ناگپور وغیرہ کے دورے پر تھا، تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ شہر کے لوگ حافظوں کے اعزاز کے لیے پیشکش کرتے ہیں، اور جو ان کو جلسے سالانہ میں انعام ملتا ہے بچوں کو شہر کے لوگوں کے ذریعے سے، مدرسے کے معاونین کے ذریعے سے، وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات کل میں سوچ رہا تھا ایک جگہ کہ یہ بچے ڈھو کے کیسے لے جائیں گے گھر کو، اتنے انعامات دیے جاتے ہیں۔ اور نمبر وار ایک جگہ پر تھا، میں 3 دن پہلے
تو انہوں نے پوری لسٹ پڑھ کے سنائی کہ اس میں ہے کیا. تو ایک صاحب نے دستی گھڑی دی تھی، ایک صاحب نے دیوار پہ لگانے کی گھڑی دی تھی، ایک صاحب نے ٹھنڈے پانی کا بوتل دیا، ایک صاحب نے ان کے لیے ناشتے دان اور ٹفن دیا، ایک تاجر پارچہ نے ان کو ایک جوڑا کپڑا دیا، اور ایک تاجر پارچہ نے ایک جوڑا کپڑا دیا. ایک شو کی دکان والوں نے سارے حافظوں کے واسطے، فارغ ہونے والوں کے واسطے چپلیں دیں، اور کسی نے ٹوپیوں اور رومالوں کا پیشکش کیا، کسی نے قلم دیا، کسی نے ٹرالی دی، اور کسی نے بریف کیس دیا، کسی نے کچھ دیا. وہ اتنی لمبی فہرست تھی کہ میں نے کہا بھائی وقت تو فہرست میں جا رہا ہے، آپ صرف مجموعی طور پہ سنا دیجئے اور بانٹ دیجئے تاکہ جلسہ شروع ہو. مگر خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہ باشعور لوگ ہیں. ہمارا تلنگانہ ایسا خشک ہے، بچے حافظ بنتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، خالی وہ مدرسے والے پگڑی بن کے بھجا دیتے ہیں، بس ختم. شہر والوں کو کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ ان بچوں کے اعزاز میں ہم شریک ہوں اور اپنی کمائی میں سے کچھ اس میں خرچ کریں. پرسوں 2 دن پہلے کسی جگہ پر تھا تو ایک حافظ کے لیے اس ایسے مجمع میں سے کسی نے 2,000 روپے ایک حافظ کو، کسی نے 5,000 روپے فی حافظ ہدیہ پیش کیا. اور بس بعض لوگوں نے نام بھی ظاہر نہیں کیا. ایک بندہ خدا 1,000 سب طلبہ کو، ایک بندہ خدا 3,000 سب طلبہ کے لیے. یہ ہے دراصل اس بات کا شوق پیدا کرنا کہ جو بچے اس منظر کو دیکھیں انہیں یہ سمجھ میں آئے کہ دنیا میں بھی عزت ہے. بات یہ ہے کہ انسان عاجل اور نقد کے لیے ہی نفسیاتی طور پر بے چین رہتا ہے. جب نقد نہیں تو آخرت کا تو وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے بالکل پورا ہونے والا ہے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے برس محنت کر کے قرآن کے ایک ایک حرف کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، تو اپنے علاقے میں کچھ رواج نہیں ہے. میں سنگھر ریڈی میں ایک جلسے میں لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ بھئی میں ابھی فلاں دوسرے علاقے سے آ رہا ہوں، وہاں پر لوگوں نے ظاہری طور پر ان کے ساتھ کچھ محبت کا معاملہ کیا ہے، آپ کے شہر والوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو پھر بھی اتنا غنیمت ہوا کہ بیان ختم ہونے سے پہلے جلدی شہر سے ایک ایک گھڑی لا کے ایک صاحب نے سب کو دی. تو بات یہ ہے کہ ہمارے دل بہت سوکھ گئے ہیں، خشک ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کو خاص فرق نہیں پڑتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اصل میں یہ چیزیں ہیں جس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے، تاکہ شوق پیدا ہو اور لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہو. دکھاوا کرنے کے واسطے نہیں، حافظ کا دل خوش کرنے کے واسطے. آج اس کے سینے میں اللہ کا پورا کلام مکمل آ گیا ہے. یہ سینہ کتنا قیمتی ہے اور اس کی قدر کتنی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا زکریا صاحب سنبھلی دامت برکاتہم، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث بھی ہیں. حضرت نے ایک موقع پر اسی علاقے میں ایک جلسے میں فرمایا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ درخت جو وادی سینا میں تھا اور اس کو شجر طوبہ کہا جاتا ہے، اس شجر کو، اس درخت کو جس میں سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو خطاب کیا تھا، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک درخت پر روشنی نظر آئی تھی، ایک نور دکھائی دیا تھا، اور اس نور کی طرف وہ متوجہ ہوئے تو اس میں سے ایک آواز آ رہی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ نے اس میں سے فرمایا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا آپ میرے لیے نماز پڑھیے اور میری عبادت کیجیے اور ذکر کیجیے. یہ اللہ نے فرمایا تھا. یہ کل ملا کے سورہ طٰہٰ کی 3 آیتیں ہیں. یہ 3 آیتیں جس درخت سے سنائی دی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر اس درخت کا ہمیں پتہ چل جاتا اور معلوم ہوتا کہ صاحب وہ درخت کا ایک پتا فلاں صاحب کے پاس ہے، تو ہم لوگ دوڑ بھاگ کے جاتے اور دور دور کا سفر کر کے پہنچ کے اسے دیکھتے اور اسے آنکھوں سے لگاتے اور سر پر رکھتے. لیکن ہمیں پتا چلا کہ ایک بچہ ہماری قوم کا، ہماری ملت کا، اس کے سینے میں 3 آیتیں نہیں
6666 आयतें महफूज हो गई हैं, जिसको वो साल भर मुसलसल जुबान से पढ़ता रहा और उम्र भर पढ़ता रहेगा, तो हमारे नजर में वो कोई देखने के काबिल चीज नहीं, हमारे नजर में वो कोई मोहब्बत के काबिल चीज नहीं। अभी सोशल मीडिया पे आ जाए कि मेटपल्ली में एक साहब ने बैंगन काटा था तो उसमें अल्लाह लिखा हुआ महसूस हुआ, एक साहब रोटी सेक रहे थे तो उस पर मोहम्मद लिखा हुआ दिखाई देने लगा, एक साहब ने टमाटर काटा था तो उसमें ऐसा दिखाई देने लगा, तो लोग लाइन लगा के जाके देखेंगे। और एक मौजज़ा, ऐसा मौजज़ा, अल्लाह का पूरा कलाम एक बच्चे के सीने में महफूज हो गया है, उसके वास्ते हमारे दिल में कोई जगह नहीं, उसके वास्ते हमारे दिल में कोई अहमियत नहीं, कोई अजमत नहीं। ये बस हम लोगों के मिजाज ऐसे बन गए हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेटपल्ली के गयूर मुसलमानों से कि आइंदा कभी किसी मदरसे का जलसा हो तो उसमें तलबा कुरान मजीद का हिफ्ज मुकम्मल कर रहे हो, तो शहर के ताजिरीन अल्लाह की दी हुए दौलत में से, जमींदार लोग, मालदार लोग अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के उन बंदों का जिनके सीनों का अल्लाह ने इंतखाब किया है, फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, इन सीनों के लिए अपनी तरफ से एजाज पेश करें, अपनी तरफ से इकराम पेश करें। और हो सकता है आप लोग भी करते होंगे, मुझे पता नहीं कि कब होने वाला है ये अमल। एक बात मैंने आपको ये बताई, करते हैं तो आपकी तारीफ है, तहसीन है और आप काबिल तकलीद है, और अगर नहीं करते हैं तो आइंदा ऐसा दिल में इरादा रखिए कि हम ऐसा करेंगे कि कुरान के हाफिजों की इज्जत। और चंद बरस पहले की बात है, कुछ नौजवानों ने कहीं बैठकर मुझे फोन किया और कहा कि हजरत हम लोग ये चाह रहे हैं कि मस्जिदों की खिदमतें छोड़ दें, कुछ कारोबार कर लें और कुछ धंधा कर लें। मैंने कहा बेटा ऐसा क्यों सोच रहे हो आप लोग? तो कहने लगे कि किसी को 1800 रुपये मिलते हैं, किसी को 2000, किसी को 2500, किसी को 3000, गिरानी देखे तो ऐसी है, मुसीबतें ऐसी आ रही, बीमारियां ऐसी हैं, इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, कोई हमारे ऊपर रहम करने वाला नहीं, हम भी कारोबार कर लें, कोई धंधा कर लें, अपने पेट का देख लें। हम लोग ये सोच रहे हैं कि सब मिल के एक साथ इमामत छोड़ दें। तो मैंने उनसे कहा कि देखो बेटा ऐसा तो नहीं करो, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के हुजूर में कौम की नुमाइंदगी करने का जो शरफ है, ये इतनी बड़ी इज्जत है कि अगर तुमको धक्का देकर जब तक ना निकाला जाए, खुद से ना निकलना, चाहे फाका करना पड़े और चाहे कुछ भी न दे लो तब भी करना पड़े। मैं शुरू में जब इमामत करता था तो लोगों ने तंग करने के वास्ते कमेटी ने मुझे एक मुरासला दिया कि आपको 125 रुपए दिए जाते थे, मस्जिद का मालिया कमजोर हो गया है, इसलिए मस्जिद की कमेटी 75 रुपए कर देना तय करती है। तो मैंने भी उनको तहरीर लिख करके वापस की और भिजाया कि मैं आप लोगों के तकर्रुर से काम नहीं शुरू किया हूँ, यहाँ पर घास काट के जमीन साफ करके इमामत करना शुरू किया हूँ। अब कोई कमेटी इधर नहीं थी। अब अगर आप लोगों ने दिया था तो मैं खुशी से ले लेता था कि आप लोगों ने अपना फरीजा अदा किया, और अगर तंगी हो रही है, कम कर रहे हैं तो कम नहीं खत्म भी कर दें तो इंशाअल्लाह हम काम करते रहेंगे, हमसे आपको कोई परेशानी नहीं है। मगर परेशानी वही थी कि वो हट गया तो अच्छा है इमाम, ये परेशानी थी असल। लेकिन हमने कहा खत्म भी कर दें, और वो जो बाकी पैसे हैं वो भी मुअज्जिन साहब की बढ़ा दीजिए, तनख्वाह बेचारा ज्यादा परेशान हाल है हमारे मुकाबले में, उसकी बढ़ा दीजिए। मैं इस शहर के मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के तिजारत पेशा मुसलमान हैं, मैं जानता हूँ कि यहाँ मुसलमानों में एक बड़ी तादाद मुतमव्विल है, कारोबार करने वाली है, अच्छा कमाने वाली है। हमारी दिली दुआ है अल्लाह आपके कारोबार में और बरकत दे, अल्लाह ताला आपको और मालदार बनाए। हमको एक पैसे का भी हसद नहीं है, लेकिन ये क्या जुल्म है कि मस्जिद के अइम्मा इकराम की तनख्वाह के बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं। मैंने उन लोगों से कहा था कि तदबीर ऐसी करो कि तुम लोग तो कभी अपनी जुबान से ये बात ना बोलना, अलबत्ता कुछ डॉक्टरों को, कुछ इंजीनियर, कुछ समझदार लोग, कुछ वकला, कुछ शहर के संजीदा लोग, इनको कोई तवज्जो दिलाए कि ये इस मसले पर गौर करें कि क्या सारे मसाइल गौर करने की, एक यही मसला नहीं गौर करने का है।
اس مسئلے پہ غور کریں اور ایک کمیٹی بنائی جائے اور مسجد کی کمیٹیوں سے سفارش کی جائے کہ مسجد کی آمدنی بڑھا کر خدام مسجد کی نذرانے کو بڑھا دیجئے، اور اگر آپ سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو آپ ہٹیے، نوجوانوں کو موقع دیجئے، وہ یہ کام کریں گے اور کر کے بتائیں گے کہ جن کو آپ 3,000 دے رہے ہیں وہ 5,000 دیں گے، جن کو 5,000 دے رہے ہیں ان کو 10,000 دیں گے۔ امت کے پاس بہت ہے الحمدللہ، فضول کاموں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بیکار کاموں میں پیسہ لگ رہا ہے، دکھاوے میں، ریا میں، نمود میں، ایڈورٹائز میں تاجروں کا پیسہ کتنا جا رہا ہے۔ ارے ایڈورٹائز میں دینے کے بجائے دین کے خادموں کو دے کر اللہ کو خوش کر لو تو اللہ اس سے زیادہ کسٹمر تمہارے پاس بھیجے گا، اللہ اس سے ان کی دعائیں اس سے زیادہ تمہارے لیے گاہک فراہم کریں گی۔ اس لیے ہمیں مجھے تو آنے کا بار بار موقع نہیں ملتا، اچھا دکھو برا دکھو، جو بات بولنے کی ہے بول کے جاتا ہوں۔ ایک بات میں نے آپ کو یہ بتائی، حفاظ کی عزت کیجئے، اکرام کیجئے، خاص طور سے چھوٹے چھوٹے بچے جب فارغ ہوتے ہیں تو انہیں کچھ اس طرح خوش کیجئے کہ انہیں بھی لگے کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے اور میں نے کوئی بہت زبردست کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ سارے لوگ کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں، کیوں یہ انعامات آ رہے ہیں چاروں طرف سے؟ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اوہ ماشاءاللہ، حافظ بننا بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ آخرت میں تو اللہ دے گا عزت، لیکن ابھی دنیا میں تو یہ چھوٹا دل کچھ چاہتا ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں بھی کچھ آتا ہوگا، تو آپ کتنا تو محسوس کریں گے ان معصوم دلوں کو جنہیں اللہ نے قبول کر کے پسند کر کے اس میں قرآن امانت رکھ دیا ہے۔ ہم ان سینوں کی قدر کرنے والے بنیں اور ان کا دل خصوصاً ان کے حافظ بننے اور دستار بندی کے دن میں خوش کرنے والے ہم بنیں۔ اس ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہی لوگ جب مسجد کے امام بنے تو ہماری خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں قیادت کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو اللہ کے حضور میں نمائندگی کراتے ہیں۔ تو جب وہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو ہم لوگ کہتے ہیں آمین۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ایک آدمی جا کر التجا پیش کرتا ہے، ساتھ میں جانے والے کہتے ہیں جی ہاں ہم لوگ بھی یہی مطالبہ لے کے آئے ہیں اور یہی درخواست لے کے آئے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو وہ ہمارا امیر ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اتنا بڑا مقام اس کو حاصل ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے اِنَّ أَطْوَلَ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُؤَذِّنُونَ، قیامت کے دن جن کی گردنیں سب سے اونچی نظر آ رہی ہوں گی، یعنی اتنا مجمع ہے نا، اس مجمع میں جو اونچے قد کا ہوگا 2 4 5 بیچ میں اونچے نظر آتے ہیں، ایسے ہی حشر کے میدان میں اربوں کھربوں انسانوں میں جو اونچے اونچے دکھائی دے رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں مؤذنین کا فریضہ ادا کرتے رہے ہوں گے۔ یہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ قیامت میں اتنی بڑی عزت دے گا۔ ہم لوگ تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر یہ بیچارے امام اور مؤذن اور مدرسوں کے مدرسین ایسے افسانے بنا رہے ہیں اور ایسے نقشے فٹ کر رہے ہیں کہ شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ ان کو بھی نہیں چاہیے یہ بات۔ ہم کہتے ہیں اپنے علماء کی محفلوں میں، اپنے ماشاءاللہ بہت جلدی علماء کے کیمپس ہوتے رہتے ہیں تربیتی، ان میں ہم لوگ بار بار ان سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو بابا یہ اپنا کام نہیں ہے، ساری دنیا ہمیں فراموش کر دینے دو، اور اگر وہ جو 2 ٹکے دیتے ہیں وہ بھی بند کر دیں تو بھی اس سے آنکھ پھیر لو، اللہ کے اوپر نظر رکھ کے دین کا کام کرو، اللہ کے بھروسے پر زندگی گزارو۔ ہم ان سے کہتے ہیں اور ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک آیا تھا کہ جو ہے بڑی کمیٹی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھی ہوئی ہے اور امام صاحب نے اپنے بچے کی آپریشن کے لیے دواخانے میں ڈاکٹر نے جو بتایا ہے وہ گپتا سنا رہے ہیں، اور وہ لوگ ان کو 1.5 لاکھ کا آپریشن ہے، 3,000 روپے مسجد سے دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ بیچارہ روتا ہوا آنسیں بہاتا ہوا چپکے سے نکل کے چلا گیا۔ یہ ایک نقشہ بنایا ہے، کوئی حافظ اتنا ذلیل نہیں ہو رہا ہے، کوئی عالم اتنا ذلیل نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ شاید کچھ صدور کے کمیٹیوں کے دل نرم پڑیں گے، بلکہ کوئی ایک ڈرامہ بنایا ہے، ایک ویڈیو بنا کے ڈالا ہے۔ مگر کہاں سے پڑھتے ہیں؟ جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ امام کا مقام اللہ رسول کی نظر میں کیا ہے، مؤذن کا مقام اللہ کے رسول کی نظر میں کیا ہے،
مسجد میں جھاڑو دینے والے کا کیا مقام ہے؟ اس کا زیادہ بڑا مقام ہے یا متولی صاحب کا زیادہ بڑا مقام ہے؟ اگر حدیثوں میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اسی کا زیادہ بڑا مقام ہے، اس لیے کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیتا۔ حضور علیہ السلام نے مسلمان نہ ہونے کے باوجود یاد کیا کہ فلاں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ اور ایک عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ مسلمان تھی، ان کو بھی حضور علیہ السلام نے یاد کیا، اور جب معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگوں نے ان کو معمولی آدمی سمجھ کر کے آپ کو کیوں زحمت دی جائے، لے جا کر کے تدفین کر دی۔ تو حضور علیہ السلام بہت خفا ہوئے، بہت آزردہ خاطر ہوئے، اور خود وہاں پہنچ کر قبر پر نماز پڑھی حضور علیہ السلام نے۔ تو بتایا کہ یہ تم لوگ جس کو غیر اہم سمجھ رہے تھے میری نظر میں اتنی اہمیت، یہ مسجد میں جھاڑو دینے والی عورت تھی، یہ مسجد میں جھاڑو لگانے والا یہودی بچہ تھا، اس کو حضور علیہ السلام نے جا کے ایمان کی دولت سے اس کی دل کی دنیا آباد کر دی۔ تو حضور علیہ السلام مقام بتاتے ہیں، اپنے کو پتہ ہی نہیں ہے نا، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، انجینئرنگ پڑھی ہے، میڈیسن پڑھا ہے، اور ہم ٹیکنالوجسٹ بنے ہیں، اور ہم ایجوکیشنلسٹ بنے ہیں، کچھ بھی بنے ہیں، اور وہ سب چیزیں عزت کی ہیں، ماشاءاللہ احترام کی ہیں، ہم کسی کی تنقیص نہیں کرتے، تحقیر نہیں کرتے، لیکن وہ جو سلیبس آپ نے پڑھا ہے اس میں کہیں بھی امام کا مقام کیا ہے نہیں لکھا ہوا ہے، مؤذن کا مقام کیا ہے نہیں لکھا ہوا ہے، حافظ قرآن کا مقام کیا ہے اس میں کہیں بھی نہیں بیان ہوا ہے، اس لیے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے۔ اس لیے ہمارے متولیان کی بھی ایک تربیتی کیمپ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر علماء بولے تو علماء مانگنے کا واسطے بول رہے سمجھتے، اس لیے علماء نہ بولے، اس کے اندر انہی دانشوروں کے ذریعے بلوایا جائے، انہی کی زبان سے کہلوایا جائے کہ یار ہم سوچیں ذرا، ہمارے گھر میں 50,000 سے بھی تنگی چل رہی ہے، یہ پیش امام صاحب کے گھر میں 5,000 سے کیسے گزر بسر ہو جائے گی؟ تو ان کو یاد دلانا ہے، تھوڑا ذہن چھیڑ کے، تو انشاءاللہ ہماری قوم مردہ نہیں ہے، خفتہ ہے، سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، مرگے والے کو اٹھا نہیں سکتی، اس لیے سونے والے کو جگا سکتے ہیں۔ ہماری قوم خفتہ ہے، انشاءاللہ مردہ نہیں ہے، ان کو جگانا ہے، جب ان کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ خود اس کی قدر کرنے والے ہوں گے۔ چنانچہ ماشاءاللہ ملک کے بعض دوسرے علاقوں کے اندر الحمدللہ لوگوں میں اس کا شعور بیدار ہوا ہے، اور وہ اس سلسلے میں ایک معیاری طریقہ کار کو اختیار کیے ہوئے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اس علاقے کے ذمہ داران مساجد کو بھی اس سلسلے میں توجہ ہو۔ 3 باتیں میں نے کہی، اور چوتھی بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی ہے کہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہی۔ جہاں جا رہا ہوں وہاں پر یہی سننے کو مل رہا ہے کہ مسلمان لڑ رہے ہیں، مسلمان نفرتیں کر رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے سے اختلافات میں پریشان ہیں۔ اب ہمارا طریقہ ایسا ہوتا ہے چونکہ نئے علاقوں میں ہم کو کچھ معلومات نہیں ہوتی، تو جو علماء آتے ہیں بیچارے محبت سے قریب بیٹھتے ہیں، کچھ کھانا وانا کھلاتے کرتے خدمت میں رہتے ہیں شوق سے، تو ان سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی یہاں کیا ٹاپک مناسب ہے، کیا گفتگو کی جائے یہاں پر۔ یہاں نہیں پوچھا آپ کے لوگوں سے، یہ جو اپنا پرانا علاقہ ہے، ہم یہیں کے تو رہنے والے ہیں، ادھر مہاراشٹر وغیرہ دور دور کے علاقوں میں جب جانا ہوا تو پوچھ لیتے ہیں ہم۔ اس دورے میں نے جہاں بھی کسی سے پوچھا علماء سے کہ بھئی آج کیا گفتگو کرنی چاہیے جلسے عام میں، ہر ایک 2 باتیں، مولانا ایک تو یہ کہ ذرا اتحاد اتفاق کے بارے میں بولیے، آپس میں مل جل کے رہنے کے لیے بولیے، یا مسجدیں بڑھ گئے ہیں، تھوڑے مسجدیں ان کے ہو گئے ہیں، تھوڑے مسجدیں ان کے ہو گئے ہیں، انہوں ادھر نہیں دیکھ رہے، انہوں ادھر نہیں دیکھ رہے، ان کے جلسے میں انہوں نے، ان کے جلسے میں انہوں نے، اتنا ٹینشن ہو گیا ہے، چھوٹا قصبہ ہے مگر سب لوگ اس کے اندر ٹینشن میں۔ دوسری بات یہ کہ بچیاں غیروں کے ساتھ نکاح کر لے رہی، اس پہ بات کریے۔ 2 باتیں ہر جگہ کے لوگوں نے مجھے بتائی اس قریبی سفروں میں، ایک مہینے سے سفر میں ہوں اور آگے رمضان تک سفر میں ہوں، اسی لیے جلدی میں یہاں سے نمٹ رہا ہوں، آگے بھی جانا ہے مجھے، اور صبح بھی 2000 کلومیٹر کا بائی کار سفر کے بعد یہاں پر پہنچا ہوں آپ کے پاس میں، تو اس لیے میں تھکا ہوا بھی ہوں، آپ سے صرف یہ بولنا چاہتا ہوں مل جل کے رہیے، محبت سے رہیے۔ 2 کام اس ملک میں تمام مسلمانوں کو کرنا ہے معاشرتی اعتبار سے، ایک یہ کہ غیر مسلم
مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، علماء سے معلوم کر کے ویسے تعلقات بنائیے۔ یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور RSS کی شاخاؤں کے ذریعے سے ذہن ایک نسل کے بدل دیے گئے ہیں، اور لفظ مسلم سے نفرت پیدا کر دی گئی ہے اور دماغوں میں بٹھایا گیا ہے۔ جہاں یہ داڑھی پگڑی کوئی چیز ہوگی، ٹوپی اوپی، تو سمجھ لینا کہ کوئی بام بلاسٹ ہونے والا ہے اور وہاں کوئی نہ کوئی فساد ہونے والا ہے۔ اتنا دماغوں میں بٹھایا گیا ہے۔ نئی نسل کے پرانے لوگ تھوڑے ہیں غیر مسلم جو سمجھتے ہیں بات کو، لیکن نوجوانوں کا ایک طبقے کے دل میں بس ایسا ہی تصور بٹھا دیا گیا کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں نا، یہ مذہبی مسلمان اپنے کو جینے نہیں دیتے۔ یہ مذہبی مسلمانوں کو ان کا قرآن بولا ہے کافروں کو پکڑ پکڑ کے مارو، تو یہ ہم کو چین سے رہنے نہیں دیتے۔ یہ جو بات چلائی گئی ہے، اس بات کے خلاف آپ میڈیا میں اپنی بات پیش کرتے ہیں تو میڈیا اس کو نہیں اچھالتا، میڈیا قبول ہی نہیں کرتا، چھاپتا ہی نہیں، بیان ہی نہیں کرتا، کوئی بھی صحیح بات لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ ان غلط باتوں کے مقابلے میں صحیح بات امت کو بتائیں، سوائے اس کے کہ ہم خود عمل کر کے دکھا دیں۔ حضور علیہ السلام نے پڑوسی غیر مسلموں کے کیا حقوق بتائے، اور معاہد کے ذمے کے تو اگرچہ کہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب سارے انسان مل جل کر یکساں طور پر رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں۔ نمبر 1، انسانی حقوق معلوم کر کے انہیں ادا کیجیے، اور نمبر 2، اسلام کے حقوق معلوم کر کے ہر مسلمان کا حق ادا کریے، ہر مسلمان سے مسکرا کر ملیے، ہر مسلمان کو سلام گرم جوشی سے کریے اور ہر مسلمان کا سلام لیجیے، ہر مسلمان بیمار ہو جائے تو عیادت کریے جو بھی اپنے رینج میں ہے، اور ہر مسلمان جو محتاج ہو جائے اپنی حیثیت کے مطابق مدد کیجیے، اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کیجیے، مشایعت کیجیے، اور دعوت دے تو قبول کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ چند باتیں ضروری بتائی ہیں جو مسلم معاشرے میں ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ یہ حقوق ادا کرنے کے واسطے کون کدھر ہے یہ نہیں دیکھنے کا ہے، یہ حقوق ادا کرنے کے واسطے کوسی جماعت کا ہے یہ بھی نہیں دیکھنے کا ہے، یہ حقوق ادا کرنے کے واسطے صرف مسلم ہونا کافی ہے۔ اگر علماء کہہ دیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں اس کی حالت کے اوپر، لیکن جو مسلمان کہلاتے ہیں انہوں اپنے اپنے نظریات ہیں، افکار ہیں، محنت کے میدان الگ الگ ہیں، وہ جو بھی مسلمان کہلاتے ہیں، ہم کو اتفاق ہو یا نہ ہو لیکن حقوق اسلام ادا کرنے پڑیں گے۔ آپ چاہے ان کے کام میں شریک مت ہوئیے، اپنا ہی کام کریے، لیکن حقوق اسلام ادا کریے۔ حقوق اسلام ادا نہ کرنے کا کوئی عذر قیامت میں مسلمان نہیں پیش کر سکتا، اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں ہے پیش کرنے کے واسطے۔ اس لیے سب سے گرم جوشی سے ملیے، سب سے محبت سے ملیے، سب کو سلام کیجیے، سب کا سلام لیجیے، اور اسی طریقے سے ان کے اور حقوق ہیں علماء سے معلوم کیجیے، وہ ادا کیجیے۔ دوستو، اگر ہم نے اپنے آپس کے اتحاد کو مضبوط نہیں کیا، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث کی ضرورت نہیں ہے، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ 6، 7، 8 باتیں جو نبی نے بتائیں ہلکی پھلکی ہے، پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، اس پر عمل شروع کر دیجئے۔ بس جب اس پر عمل شروع کر دیں گے دلوں سے مل جائے۔ اس وقت دلوں سے پھرے ہوئے ہیں، اب دلوں کو ملانا ہے۔ اگر یہ دل نہیں ملیں گے تو اللہ اپنے کتوں کو مسلط کر کے ہمیں تباہ و برباد کر دے گا، کوئی زمین آسمان میں ہمارے اوپر آنسو بہانے والا بھی نہیں۔ ما بکت علیہم السماء والارض، ایک کوئی آسمان زمین میں ہم پر آنسو بہانے والا نہیں ہوگا، اور ہمیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا پڑے گا، کوئی ترس نہیں کھائے گا اگر ہم آپس کے حقوق نہیں ادا کریں گے۔ یہی لڑائیاں، یہ نفرتیں، یہ دلوں میں بغض، عداوت، کینہ، مسلمان ہونے کے باوجود، ایک مسلک کے ہونے کے باوجود، ایک جماعت کے ہونے کے باوجود،
چھوٹے چھوٹے معمولی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں اور ایک دوسرے کی ذلتوں اور رسوائیوں کے متمنی ہو جائیں، یہ مسلمانوں کی شان نہیں تھی کبھی بھی۔ اور جب مسلمانوں نے ایسا کیا تو اللہ نے تھوڑی سی مہلت دی، پھر اپنے عذاب کو مسلط فرما دیا اس کو۔ اس کا سامان مت کیجئے اس ملک میں، ہم بہت نازک صورتحال میں ہیں، ہمیں تقسیم تقسیم تقسیم، کتنی تقسیمیں ہوں گی، وہ تقسیمیں ہوتے رہنے دو قیامت تک، لیکن مسلمان ہیں یہ ناقابل تقسیم چیز ہے۔ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، جتنے مسلمان ہیں، ہاں جن کا عقیدہ ہی ختم ہو گیا ہے، غلط ہو گیا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اب مسلمانوں میں داخل نہیں ہیں، تو ان کو ہم چھوڑ دیں گے، وہ جانے اور ان کا عمل جانے۔ اگر امیر المومنین ہوتا تو ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاتا، لیکن امیر المومنین نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کو بس چھوڑ دیں گے اور ان کے معاملے میں ہم جائیں گے ہی نہیں۔ لیکن آپس میں مسلمان جماعتیں چاہے کتنا اختلاف ہو، نظر کا، فکر کا، فقہ کا، رہنے دو، لیکن حقوق اسلام ادا کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ بن گئی؟ آپ کو کوئی بھی نظر آ جائے اگر یہ مسلمان ہے تو مسکرا کے سلام کیجیے، کیا مصیبت آ رہی ہے اس کے واسطے؟ نفس بیچ میں آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم حق کے واسطے ایسا کر رہے ہیں، سب بیکار بات، حق وقت کچھ نہیں، صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ تفرقہ ڈالے ہوئے ہیں مسلمانوں کے اندر۔ اس تفرقے کو ختم کیجئے، یہ وقت کی اہم ترین پیغام ہے، گھر گھر پہنچائیے۔ میں جانتا ہوں شخصی طور پر کہ باپ نے اس چھوٹے سے اختلاف کی بنیاد پر بیٹے کو گھر سے نکل جانے کے لیے کہا، اور بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں رہے۔ اختلاف کا ہے، دین کا اختلاف، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کبھی عورتیں جہالت سے یہ بولتے تھے میرے جنازے پہ تیرا سایہ بھی نہیں پڑنا، میری چوکھٹ بھی نہیں کھدلنا، میرے گھر کو بھی نہیں آنا، میرے میت کو بھی نہیں دیکھنا، یہ جاہل عورتیں بولتی تھیں۔ آج یہی کر کے دکھا رہے ہیں پڑھے لکھے اور دیندار مسلمان، کر کے بتا رہے ہیں۔ پھر کیا فائدہ ہوا اس دین کا جو ہم نے سیکھا ہے؟ ایسے دین کے سیکھنے نہ سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دین ہے تو مسلمانوں کا احترام ہے، مسلمانوں کا اکرام ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ تو یہ ایک میرا پیغام ہے جو میں نے ہر جگہ کہا ہے، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، سب سے کہوں گا انشاءاللہ، جب تک اس کی ضرورت ہے بولتا رہوں گا۔ لوگ قبول کریں یا رد کر دیں، پسند کریں یا ناپسند کریں، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بات پہنچانا ہم دین کے خادموں کی ذمہ داری ہے۔ ہم دین بناتے نہیں، ہم دین بتاتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ ہمیں اختیار کر لینا چاہیے، سب کو کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب لوگ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے والے بن جائیں۔ اور آخری بات، یہ جو بین مذاہب نکاح ہو رہے ہیں، ہے تو بہت شرم کی بات، لیکن اگر اس کا ہم تجزیہ کریں گے تو ان لڑکوں اور لڑکیوں کا 30% قصور ہے تو ان کے ماں باپ کا 70% قصور ہے۔ اس کو ماننا پڑے گا، آپ نے ان کو بگاڑا ہے، آپ نے ان کو تباہ کیا ہے، آپ نے کالج کلچر کے نام پر ان کی بڑی رعایتیں کی ہیں، آپ نے ان کے لباس بدلے ہیں، آپ نے ان کی حیا اور شرم کے جنازے اٹھائے ہیں۔ اب اگر آپ کی بچی ایسی حرکت کر رہی ہے تو رونے کا کیا فائدہ ہے؟ اس پر مت رو، اپنے آپ پر رو۔ دین نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، حدیث نہیں سکھائی۔ ہماری بچی جوان ہو جاتی ہے، شادی کے قابل ہو جاتی ہے، اور اسے نہیں معلوم کہ اس کا رب کن صفات کا حامل ہے۔ اتنا ضرور مانا اللہ ہمارے اللہ میاں ہیں، بس اس سے زیادہ کیا جانتے ہیں؟ توحید کی حقیقت جانتے ہیں؟ ہماری بیٹیاں رسالت کی حقیقت جانتی ہیں؟ ہماری بیٹیاں قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھ چکی ہیں؟ اور کیا قرآن مجید کے پیغام کو انہوں نے پہچانا ہے؟ اللہ سے محبت ہے، نبی کا عشق ہے، قرآن کی عظمت ہے دلوں میں؟ نہیں، کانوینٹ سے کالج تک، کالج کلچر میں پڑھنے اور عیسائی مشنری جیسے ماحولوں میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر اپنے عقیدوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ اب ان کو نبی کی تعلیمات بارے گراں محسوس ہوتی ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ ارے بیٹی یہ کیا ہے، برقع پہنا کرو،
تو وہ اس کو آپ نے بچپن سے برقع والا کپڑا ہی نہیں پہنایا، اور برقع آپ پہنانا چاہتے ہیں، کیوں پہنے گی وہ برقع؟ آپ شروع سے لباس صحیح پہناتے۔ آج میں دیکھتا ہوں اچھے اچھے دینداروں کے گھروں میں کوئی اپنی پارسائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے کو ملا کر سماج کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارے گھروں میں اچھے اچھے دینداروں کے گھروں میں بچیوں کا لباس دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ مسلمان بیٹی کا لباس ہے، یہ مسلمان گھرانوں کا طریقہ ہے، لیکن ہم لوگ فیشن کے نام پہ سب چلا رہے، چھوٹے چھوٹے بچیوں کے کیسے کیسے لباس ہم پہنا رہے، اور ان لباسوں کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ کلچر کو دین سے کہیں کو جوڑ رہے ہیں مولویاں، یہ ہمارا سوال ہے۔ ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہم نہیں بولتے، ہمارے بولنے پر آپ نہیں مانیں گے، اب وہ کلچر بنانے والے خود بول رہے ہیں، یہ فلاں جینز ہے، فلاں قسم کی جینز، اس کے پہننے سے اخلاق پر یہ اثر پڑتا ہے۔ بخدا بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے، انہوں نے لباس کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، یہ جو لباس ہم نے جاری کیا ہے اخلاق میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ جو موسیقی ہے، فلاں موسیقی سے یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، فلاں کارٹون جو بچوں کو دکھائے جا رہے ہیں، اور جو موبائل میں نت نئے قسم کے آئے ہیں، کارٹونوں کے نام مقرر ہیں، وہ نام کے ساتھ بتا رہے ہیں فلاں کارٹون کے دیکھنے کے بعد بچوں میں ریپ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، فلاں کارٹون کو دیکھنے کے بعد بچوں میں پیرنٹس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، فلاں کارٹون کو دیکھنے کے بعد بچوں میں بے حیائی کے کاموں کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں وہ جنہوں نے بنایا، وہ کہہ رہے ہیں۔ اور ابھی ہمارے بولنے سے مت مانو بھائی، ہم کوئی اعتبار کے نہیں آپ کے سامنے، آپ ان کے بولنے سے تو مانو جنہوں نے اس بے وقوفی میں ہمیں مبتلا کیا ہے، ان کے کہنے سے تو مانو۔ اور واقعہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تجربہ کر کے دیکھ لو، ایک کارٹون پورا ڈرامہ دیکھ لو، اور اس کے بعد آپ میں کیا جذبے بدلے ہیں آپ خود تجربہ کرو۔ ایک موسیقی فلاں سن لو، اور اس کے بعد آپ کے اندر ضمیر میں سے کیا آواز آ رہی ہے خود سمجھ لو آپ کہ کیا آواز آ رہی ہے۔ ہم کہہ رہے موسیقی سنے تو کیا ہوتا، ہمارے ہر جوان کے کان میں ہیڈ فون ہے، موٹر سائیکل چلا رہا، پیچھے سے کوئی ہارن مار رہا، اس کو کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، وہ ایک پہ لگا لیا، اس کے اوپر سے ایک ہیلمٹ بھی پہن لیا، اب کدھر جا رہا ہے، یوں روڈ پہ آ جا رہا ہے، ادھر آ جا رہا ہے، میں پھرتے رہتا ہوں ہائی ویز کے اوپر، ایسے عجیب و غریب نقشے نظارے نظر آتے ہیں، پوچھیے بھائی یہ سب کیا ہے؟ یہ موسیقی کا جنون ہمارے بچوں کو بھی تباہ کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے جوان بچوں، بیٹو، آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بچوں سے تم اپنی نسبت پر بار بار نظر کرو کہ تمہاری نسبت اس دنیا کے سب سے پیارے انسان کی طرف ہے، جس کے بارے میں ان کے چچا کہتے ہیں کنواری بچیوں سے زیادہ شرمیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ ان کی امت ہو، آپ کو ان سے نسبت ہے، آپ کو ان سے تعلق اور رشتہ ہے، ان کی عزت کی ذرا تو پرواہ کرو، ان کی عزت کا ذرا تو خیال کرو۔ طرح طرح کے ڈرگس لے کر ہمارے بچے نہیں، بچیاں کالج کی مسلم بچیاں طرح طرح کے نشے کر رہی ہیں، اور نبی کی نسبت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ ایسے گستاخوں پر اگر اللہ عذاب نہ نازل کرے تو ہم لوگ اور کس چیز کے مستحق بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جلسے بچائیں گے ہم کو؟ یہ پروگرام ہم کو بچائیں گے؟ یہ سجدے بچائیں گے؟ نہیں بچائیں گے۔ حالات کو بدلیے، پھر سے اسلام کی طرف لوٹیے، اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر آ جائیے، اور ان کے طریقوں پر آ جائیے۔ یہی پیغام ہے ہمارا، اور اسی پیغام پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔